Hello and بخیر راغلی to all of you. ہیلو اینڈ بخیر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے یعنی نیکسٹ اس کے لیے نیکسٹ پروگرام جو آ رہا ہے وہ، اور اس میں کیا ہے کتنے پیسے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بنگلہ دیش طرز کا پروگرام کیوں کہا جا رہا ہے. ساتھ میں پی آئی اے کی ایک اور ہیئر ہوسٹس جو ہے وہ ٹورانٹو کینیڈا میں اسکپ کر گئی ہے جہاز سے، اور انہوں نے وہاں پہ کیا اپنی یونیفارم میں تھینک یو پی آئی اے لکھ کر اور وہ ایک پرچی چھوڑ کے گئی ہے. سلسلہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور کیا جو بنگلہ دیش آئی ایم ایف سے پیسہ لیتا رہا وہ بھی ایسی طریقے سے اس طریقے سے چیزوں کو چلاتے رہے جس طرح کے ہم چلاتے ہیں، یا اس میں فرق ہے. آج اس پہ بات کریں گے. اور اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کی ایک ایئر ہوسٹس جو ہے وہ وہاں پہ اسکپ کر گئی ہے کینیڈا ٹورانٹو میں، اور انہوں نے کہا کہ تھینک یو پی آئی اے. یہ پہلا کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ تقریباً تسلسل کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہے اور کافی ٹائم سے چل رہی ہے. جو ایئر ہوسٹس تھی ان کا نام تھا جی مریم رضا، اور اسلام آباد سے ٹورانٹو کی فلائٹ تھی 782 PK 782. اس پہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور جو ٹورانٹو سے کراچی کی پرواز 784 ہے اس پر یہ مطلب ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی. خیر ایسا ہوا کہ جب ان کا روم کھولا گیا تو انہوں نے اپنے یونیفارم پر شکریہ پی آئی اے کی ایک پرچی لگا کر وہ غائب تھی. یاد رہے کہ رواں سال پی آئی اے کی 2 خواتین سمیت لاپتہ ہو جانے والے میزبانوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. مبینہ لاپتہ ہو جانے کی روک تھام کے لیے ٹورانٹو کی پروازوں پر تعینات فضائی میزبانوں کے پاسپورٹ اسٹیشن مینیجر کے پاس جمع کر لیے جاتے ہیں، مگر پاسپورٹ جمع کر لینے کی پالیسی بھی میزبانوں کے سلپ ہونے کے واقعات کی روک تھام کرنے میں ناکام ہو گئی. فلائٹ میزبانوں کی مبینہ لاپتہ ہو جانے کا جو بنیادی سبب ہے وہ قومی ایئر لائن میں کم تنخواہ اور ملازمت کا محفوظ مستقبل نہ ہونا. لیکن یہ صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرابلم یہاں پر ہر ادارے کے ساتھ ہے. اگر کوئی یہاں سے جاتا ہے تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکپ کر جاتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کروں گا، 100% نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں چلو جی اب وہیں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں. ان چیزوں کا ایک تو خیر ہماری جو پاکستان کی حالت ہے اس سے بھی اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے اس کے اوپر. ایسے نہیں ہے کہ جی ویسے ہی لوگ اپنے کنٹری کو چھوڑنا اور پھر اس طرح کا جانا میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بٹ اس سے پاکستان کی مزید میں یہی کہوں گا کہ بدنامی ہوتی ہے. اور یہ صرف شاید کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دنیا کی کچھ کنٹریز میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ یار اسٹوڈنٹس کا بھی یہ سلسلہ ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں. جو برین ڈرین ہے یا پھر اسکلڈ لوگ ہیں وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہیں اور وہیں پہ آباد ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں اس کی دوسری طرف تو انڈین بہت سارے دوست بتاتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ان کے انڈین لوگ ہیں باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیشنلٹیز کو ختم کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے، یو کے سے، اور اس کے علاوہ یورپ سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ہمیں زیادہ بہتر حالات مل سکتے ہیں، بہتر جابز مل سکتی ہے، بہتر چیزیں مل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وطن بھی اپنا، ملک بھی اپنا. تو پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اب یقین جانیں کہ لوگ مطلب جو بھی طریقہ ان کا، جو بھی جگاڑ میں کہوں گا کہ جو بھی ان کا جگاڑ لگ جاتا ہے تو وہ پھر مڑ کے نہیں دیکھتے.
میں پھر وہی بات کروں گا کہ سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آتے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کی سیکیورٹی کی سچویشن، یہاں کی اکنامک کنڈیشن، یہاں کی انسیکیورٹیز جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ ایک ایروسٹس میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑی جاب یا ہائی فائی جاب ہوتی ہے، لیکن اچھی ہوتی ہے، چلے پیسے بھی کچھ بہتر مل جاتے ہیں، آپ کا گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں۔ تو اس چیز کو چھوڑ کر اور کینیڈا میں اللیگل اسکپ ہو جانا کیوں کوئی کرتا ہے؟ اس کی کوئی آخر اس کے پیچھے تو کوئی وجہ، میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ریزنز، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ تب تک نہیں رک سکتا جب تک ہمارے ہاں لوگوں کو اس سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہ ہو۔ اور کانفیڈنس کیسے ہو؟ ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے ریٹائرڈ ججز، ہمارے ریٹائرڈ جنرلز، سب کے سب جب وہ جاب پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا مطلب جو سیکنڈ ہوم ہوتا ہے، بلکہ میں تو فرسٹ ہوم اس کو کہوں گا، سیکنڈ ہوم یہاں پاکستان ہوتا ہے کیونکہ یہاں جاب ہوتی ہے ان کی اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی چیزیں اپنی جگہ وہ سارا کچھ سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، وہ بنا کر، اور جیسے ہی ان کی نوکری یہاں سے ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو اس سے اچھی جاب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آفر ہوتی ہے اور ملتی ہے تو پھر وہ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن ان کی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ یہ سلسلہ نہ رک رہا ہے اور نہ غالباً رکنے کا نام لے گا تب تک جب تک اس سسٹم کے اوپر بھائی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار پولیٹیکل لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ تو یہاں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کی وہ سیٹ جاتی ہے تو اس کے اگلے دن یا اسی رات کو وہ لوگ نکل کے کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی یو کے، کوئی دبئی، اور کوئی کہاں چلا جاتا ہے، وہ یہاں نہیں رہتے۔ تو جب ہمارے بڑے یا ہمارے لیڈرز یا ہمارے پولیٹیکل لوگ یا ہمارے ججز جنرلز ان کو اس سسٹم کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو ایک عام پاکستانی کو اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب میرا نہیں خیال کہ کوئی دے پائے گا، کیونکہ وہ لوگ خود یہ چیزیں کر رہے ہیں، یا تو وہ خود نہ کرتے تو پھر شاید سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں پاسبل تھا کہ ایسا وہ کہتے کہ نہیں بھائی آپ کو یہاں پہ اب جس طرح انڈیا کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے سسٹم کے اوپر، وہ وہاں سے اپنا اگر پاسپورٹ نہیں بھی ختم کرتے تو پھر بھی وہ جا کے اور وہ جابز اور وہ فیملیز کے ساتھ وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ مطلب وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ آ رہے ہیں۔ ان کو سسٹم کے اوپر ایک یقین، ایک ٹرسٹ ہے تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ شاید نہ ہوتا، لیکن خیر اینی وے ہمارے بڑے بھی، ہمارے جو لوگ ہیں جو ملک کو چلانے والے ہیں، وہ سارا یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی اور سے کیا گلہ کر سکتے ہیں یا کسی اور کے حوالے سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ خیر انفارچونیٹلی یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف سے ایک نئے پروگرام کی بھی بات چل رہی ہے کہ 7 سے 8 ارب ڈالرز کی بات کی جائے اور ان سے یہ پیسہ لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ شاید نیکسٹ 2-3 سالوں میں بہت سارا اور قرض اٹھانا پڑے گا، اس کی بہت ساری وجوہات۔ ایک تو ہم نے انٹرسٹ پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، 11 ارب ڈالرز تو ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم نے کچھ جو قرضے شرضے پکڑے ہوئے ان کو واپس کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ایک سسٹم ہے، ایک سلسلہ ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ابھی نئی حکومت میاں شہباز صاحب کی جیسے بنے گی، سیشن بلایا جا رہا ہے 29 فیبروری کو، تو اس وقت پھر یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسا ہے کہ ایک نئے قرض کی تیاری کی جائے گی، ایک نئے قرض کے لیے تگ و دو کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جی ہم ملک کے انٹرسٹ میں، عوام کے انٹرسٹ میں یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ حالانکہ عوام کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ ان کو مہنگی بجلی ملے گی، گیس مزید مہنگی ہو جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر مزید ٹیکسز لگ جائیں گے، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اس کے اوپر مزید ٹیکس توپ دیے جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف جب قرضہ دیتا ہے تو اس کے دوران وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ واپس کیسے ہوگا؟ اگر واپس نہیں ہوگا
اس کے لیے وہ انتظامات ہم سے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ والی چیزیں کرو گے تو ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے، کہ ہمیں کیونکہ واپس بھی چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبر گرم ہے رہی ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے آئی ایم ایف کو، کیونکہ کہ الیکشن کے اوپر ان کے کچھ نہیں بلکہ بہت سارے کنسرنز ہیں، اس لیے وہ آئی ایم ایف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو قرضہ نہ دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے چلو وہ تو اپنے پولیٹیکل جو کنسرنز ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن عام انسانوں کی زندگیاں اتنی مشکل ہو رہی ہیں اور مشکل مزید بنائی جا رہی ہے۔ آخر میں تو کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یار آپ ایک عام پاکستانی کو تو جکڑ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کی زندگی مزید مشکل کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پھر جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، جو اصل کرتا دھرتا ہے پاکستان کے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی نہ کوئی چیزوں میں کمی آتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب تک یہ چلتا رہے گا میرے خیال میں ہم آئی ایم ایف کے شاید 23 پروگرامز میں ہم جا چکے ہیں، تو اگر یہ 123 پروگرام میں بھی ہم گئے تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور ہاں، ساتھ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ او بھائی، آپ اگر مطلب لوگوں کو دبوچ کے آپ نے رکھا ہوا ہے اور مزید دبوچ رہے ہیں، مزید ان کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اس چیز سے بچایا اور ہم نے آپ کو اس چیز سے بچایا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سلوشن ہے یا کوئی بہتر طریقہ کار ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور آئی تھنک سو ابھی یہ رکے گا نہیں بلکہ یہ آگے بھی بڑھے گا۔ ساری باتیں ہم جتنی مرضی کر لیں، لیکن چیخیں پاکستانی عوام کی نکلنی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ وہ بھائی جب آپ کو خود ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ابھی جتنے لوگوں کی ابھی یہ گورنمنٹ بن رہی ہے، ان کو یہی ہے کہ بھائی پہلے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قرضوں کا پروگرام کہاں سے چلانا ہے۔ قرضے لیں گے، بس ٹھیک ہے، 2 سال ہو یا 3 سال ان کی حکومت چلے، جتنی بھی چلی، 5 سال تو مشکل سے ہوتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، قرضے لے کر چلائیں گے، پھر آگے جا کے عوام کے اوپر برڈن ڈالیں گے، پھر کوئی اور آئے گا وہ کہے گا نہیں جی میں آپ کو تو ہم ایسی مطلب دودھ اور شہد کی نہریں آپ کے لیے کھولیں گے کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو پھر ہمیں مزہ تو آ رہا ہوتا ہے کہ بجلی اور گیس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اوپر ایک مزید برڈنائز چیزیں کی جاتی ہیں، تو ہماری زندگیاں مزید مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ خیر اینی وے، ایک خبر بلکہ 2 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔